ہمیں شریعت مطہرہ کا ہمیں خیال نہیں رہ گیا ہے، ہمیں دوستوں کی وہ خواہشات کا خیال رہ رہا ہے جو ہمیں نماز سے غافل کرنے والی ہے، معاذ اللہ، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ ہمارے دوست اگر رات میں اٹھ کر کے کوئی میسج کر دیتے ہیں، ہم رات میں جاگ کر کے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 2:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، جس وقت پر بھی کوئی دوست میسج کر دے، وہ نیند سے جاگ جائے، اگر میسج کر دیا ہے تو 10-15 منٹ اس کے پیچھے وقت گزار دیتے ہیں۔ مگر جب ہمارے دل میں جو اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والا خیال آنکھ کھلنے پر 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنے کا جب پیدا کر دیتا ہے، ہمارا جسم اتنا بوجھ والا ہو گیا ہے، گناہوں کے تلے اتنا دبا ہوا ہے، اتنا وزن ہو گیا ہے کہ ہم دوسری کروٹ پر بدل کر کے سو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ کس کے لیے ہے؟ برے خواب دیکھنے پر شریعت مطہرہ میں ہے کہ کروٹ بدل کر کے سو جانا چاہیے، اچھے خیال پر نہیں ہے، بلکہ جاگ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کبھی ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم رات میں جاگ کر کے دوستوں کا جواب دے رہے ہیں مگر اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رحمت طلب کرنے والا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں جنت طلب کرنے والا، نواز دیا جائے اسے، تو وہ ہم اس پکار کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں۔ انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات سن رہی ہیں، مگر افسوس کی بات ہے پرندے صبح طلوع ہونے سے پہلے، صبح ساجد سے پہلے چہچہاتے اپنی اپنی بولیوں میں رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے نظر آتے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، ہمیں سمجھ عطا فرمایا، ہمیں بے بس و بالکل بے بس و لاچار نہیں فرمایا۔ پرندے چرند وغیرہ تو وہ مجبور ہیں، انسان کے سامنے دیکھا جائے تو وہ مجبور ہیں، اپنا دفاع خود نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمایا، آنکھ عطا فرمائے، ساری نعمتیں عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمایا، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں معلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں کس عبادت پر کتنا ثواب ہو رہا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود ہم تجاہل عارفانہ سے کام لیتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں جاگ کر کے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، رات میں جاگنے کے باوجود ہمارے دوست اگر ہمیں جگا دیں، کوئی بری چیز دیکھنے ہو، چاہے کوئی اچھی چیز ان کی نظر میں ہو، وہ کوئی بھی چیز ہمیں رات میں بھیج دے تو ہم اسے دیکھنے کے لیے اپنی نیند کو اٹھا دینا گوارا کرتے ہیں، مگر اذان مسجد میں دی جا رہی ہوتی ہے، کانوں سے ہماری آواز ٹکرا رہی ہوتی ہے، ہم نیند سے جاگتے ہیں مگر پھر کروٹ بدل کر کے سو جاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے؟ نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی آپ کو رب تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر رہا ہے تو اسے شیطان کے جیسا تصور کر کے چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اللہ وہ رحمت عطا فرمائے گا جس کا کبھی آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ یہ آخری وقت میں رات کے اٹھ کر کے عبادت کی طرف رہ جانا، میرے دادا حضرت قبلہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے اسی طریقے سے نمازوں کا دل تہجد کی نماز ہے۔ کیا خوب وہ بندہ جو دونوں دل کو ایک جگہ جمع کر لے، تہجد میں یاسین پڑھ لے تو کیا کیا برکتیں اسے مل جائیں۔ اور آپ کا معمول تھا جب تک کہ آپ کے قدموں میں کھڑے ہونے کی طاقت رہی آپ اسی طریقے سے تہجد ادا کرتے رہے، اور جب کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی تب بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو عبادت سے ہم نے غافل نہیں پایا۔ عزیزان محترم، 100 سے زائد عمر، 115 سال کی عمر تک لگ بھگ انہوں نے پائی، عبادت کرتے رہے، مگر آج ہمارے پاس نوجوانی کا اتنا بھرپور زور و طاقت ہمارے جسموں میں ہے کہ ہم 100 کلو بغیر کسی تعمل کے کاندھے پر ڈال کر کے چل سکتے ہیں، مگر رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف ہم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، مگر جب دوست پانی سے کھیلنا چاہے تو ہم بلا جھجک اس پانی سے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے پانی بنایا ہے تاکہ ہم اس پانی کو حاصل کر کے، اس پانی سے فائدہ پا کر کے اپنی پیاس بجھائیں، پاکی حاصل کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، مگر افسوس کی بات ہے ہم ساری چیزوں سے غافل ہیں۔ دنیا میں ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ایک بیکار جیسے کیڑے مکوڑے جیسے زندگی گزار دیتے ہیں، وہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صبح اٹھو، 8، 9، 10 بجے اٹھو اور کام سے دھندے پر چلے جاؤ اور کام دھندے سے رہ جاؤ، اور اس کے بعد میں شام ہو گئی آ جاؤ تھکے ہارے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ نماز کا خیال ہے، نہ طہارت کا خیال ہے، نہ حلال کا خیال ہے، نہ حرام کا خیال ہے، بس یہ خیال ہے کہ ہمارے جیب کیسے بھر جائیں، ہمارے گھر میں ہم کیسے زیادہ پیسے لے کر کے جائیں، نہ ہم بولنے میں جھوٹ بولتے وقت
کترا رہے ہیں، نہ ہم کسی سے بات کرتے وقت لین دین کے معاملات میں احتیاط کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہم دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے، قرآن مجید تو محراب میں ضرور نظر آتا ہے، مگر اس کی تلاوت کی آواز نہ صبح ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، نہ دوپہر ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، نہ شام ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ مصلی جانماز مسجد گھروں کے اندر سہ کیے ہوئے محرابوں میں نظر آتے ہیں، تاپ دانوں میں رکھے نظر آتے ہیں، مگر وہ بچھے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اس پر کوئی عبادت الہی میں کھڑا ہو اور نماز ادا کر رہا ہو، ہمارے گھر کے حصے میں، ہمارے گھر کے افراد میں سے کوئی اس پر عبادت پر ٹھہرا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اسی طریقے سے ہم گزار دیں؟ عزیزان محترم، نہیں، ہمارے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بیگانوں کی طرح زندگی گزاریں۔ ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے عشق کا والہانہ انداز اپنائیں، ہمارے عمل و کردار کے ہر پہلو سے اللہ کی اطاعت جھلکتی نظر آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی ادائیگی کی زینت جھلک